فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عزیز ساتھی اور دوستوں اور بزرگوں، سلسلے وار گفتگو آپ ایک عرصے سے سن رہے ہیں. سلام تک بات آپ گزشتہ نشست میں سن چکے ہیں. اگرچہ نماز بھی پوری دعا ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز دعاؤں سے بھری. تقریباً اہل حدیث کی نماز کے بارے میں تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دعاؤں سے کھانا ہے، کیونکہ ہمارا تقریباً ہر رکن میں اور ہر اٹھک بیٹھک میں کوئی نہ کوئی دعا چھوٹی بڑی موجود ہے. اور دوسری بات، ہم نماز کی ان دعاؤں کو امام پر بھی نہیں چھوڑتے کہ میاں بس جو امام نے دعائیں پڑھنی ہیں وہ سب کی طرف سے ہوں. کچھ لوگوں کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ پھر امام کس لیے رکھا ہوا، امام نے جو پڑھا ہے کافی ہے، تو وہ پیچھے چپ خاموشی سے کھڑے رہتے، کچھ نہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ یہ بھی نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت. چونکہ آپ نے صحابہ کرام کو کبھی بھی اس بات سے منع نہیں کیا کہ چونکہ میں دعائیں ساری پڑھتا ہوں تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے تم پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی میں وہ سب کچھ شامل ہے، طریقے میں بھی، دعاؤں میں بھی، ہر چیز اس کے اندر آئے. جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے پڑھو. اور جہاں رکاوٹ تھی، ممانعت تھی، تو آپ نے اس کو ظاہر کر دیا، اپنے الفاظ میں منع کرنا. لیکن یہ بھی ایک ادب کا سلیقہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بھی گئے ہیں اور خاص کر کسی بڑے کے دربار میں، تو جب آپ کا کام نکل جائے، آپ کا کام مکمل ہو جائے، تو ایسے نہیں خاموشی سے مجلس سے کھستی اور اٹھ چلے جائے. پھر بھی آپ کچھ دعا، خیر خیریت، یہ وہ اجازت، رخصتی کے کلمات آپ کہیں گے. تو یہی نماز بھی جو اللہ جو آکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ جب اس کی دربار میں حاضری دیتے ہیں تو حالانکہ پوری نماز تکبیر تحریمہ سے سلام تک دعا ہے، اس کے باوجود سلام پھرتے ہی اللہ کے رسول نے مسجد سے نکلنے کا حکم نہیں دیا کہ جیسے سلام پھرے تو آگے نماز بھی ہو گئی، دعا بھی ہو گئی، ابھی تک کے بھاگو یہاں بیٹھے کہ وہ دکانیں ہو گئی، پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں بتا، بلکہ آپ بیٹھے رہتے اور وہ مسنون اذکار جو غالباً یہاں بورڈوں پہ شاید لگے ہوئے ہیں، وہ اکثر مساجد میں فرضوں کے بعد وہ اذکار مسنون جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں. اس میں آیت الکرسی بھی شامل ہے اور اس میں یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ بھی شامل ہے. اور دیگر
मसनून अज़कार में शामिल, बल्कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को भी अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि अगर कोई शख्स इसको लाजमी अपना एक तरीका बना लेता है, हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को लाजमी पढ़ता है, तो फरमाया जन्नत में जाने से तो अब सिर्फ उसे मौत भी रुकावट है। यानी अब क्योंकि जन्नत में जाने के लिए जरूरी है कि पहले वो मरे, जिंदा तो जन्नत में नहीं जा सकता, पहले जान से मरेगा, दुनिया की सरहद मरने से पार करेगा। जिंदगी में वो दुनिया की सरहद को पार नहीं कर सकता, रॉकेट के जरिए, किसी जहाज के जरिए नहीं। वो मरेगा तो दुनिया की सरहद को पार करके वो बरज़ख में चलेगा। तो जब तक वो मरेगा नहीं, वो जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सिर्फ मौत रुकावट होगी उसके और जन्नत के मिलाप में। जैसे वो मरेगा सीधा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत अता करेगा। तो ये अज़कार हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसके बावजूद बहुत सारी बातें हैं। आपने फरमाया अब दुआ और मुख्कुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है, गुदा है। इसको अक्सर अहले हदीस कहते हैं कि मग़ज़ तो अंदर होता है, बाहर तो नहीं होता। बात बिल्कुल दुरुस्त है, मग़ज़ अंदर होता है, बाहर नहीं होता। मैं नहीं समझता, लेकिन हर चीज का मग़ज़ अंदर नहीं होता। इसीलिए एक दफा बादशाह के सामने उसके किसी वजीर ने, मुशीर ने एक बादामों का कष्ट पेश किया, तो ऊपर जो छिलके हैं वो छिलके उसने वो छुहारे पेश किए या खजूर पेश की, तो उसने अंदर से जो गुठलियां वो भी ऐसे रख दी और पूरे छुहारे भी रख दिए। बादशाह ने कहा बड़ों को जब पेश करते हैं तो ये गुठलियां निकाल के पेश करते हैं, गुठलियां निकाल के पेश करते हैं ताकि बड़ों को ये छीलने की और खाने की फिर गुठली निकालने की ज़हमत ना हो। आजकल उमरा पे जो लोग जाते हैं उनको वहां ऐसी खजूरें भी अरब ने बतौर मिठाई के बनाई हैं कि उसमें से खजूर की गुठली निकाल लेते हैं और उसकी जगह बादाम भर देते हैं, तो वो आदमी उसको मजे ले लेकर खाता है। तो उसने समझ लिया कि बादशाह के सामने जब भी चीज पेश करनी है गुठली निकाल के पेश करें। अगली दफा बादशाह ने कहा बादाम दे, तो उसने क्या किया, सारी गुठलियां बादाम की निकाल के खा गए और मग़ज़ जो है वो बादशाह के आगे रख। बादशाह ने कहा कि ये क्या बदबा, जो खाने की चीज थी वो गैर है और छिलका तो आपने ही तो फरमाया था कि गुठलियां निकाल के जो है वो पेश किया करो चीज, तो मैंने आपके हुक्म के मुताबिक गुठलियां निकाल दी। तो बाज की गुठली अंदर होती है और बाज का मग़ज़ अंदर होता है। जिनकी गुठली अंदर होती है उनका मग़ज़ ऊपर होता है, और जिनकी का मग़ज़ अंदर होता है फिर उनका छिलका ऊपर होता है, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। तो बाज मग़ज़ बाहर होते हैं और बाज मग़ज़ अंदर होते हैं। ये हमेशा ऐसा नहीं है कि हाँ ये आप कह सकते हैं कि नली का गूदा जो है वो अंदर होता है, लेकिन खजूर का गूदा, छुहारे का गूदा, सेब का गूदा ये ऊपर होता है, बाहर होता है। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं तिरमिज़ी की रिवायत, मैंने आपसे पूछा कि अल्लाह के रसूल कौन से मौके की दुआ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा कबूल करता है। क्योंकि ऐसा भी है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुस्तजाबुद दावात होते हैं। मुस्तजाबुद दावात उन लोगों को या उस शख्स को कहा जाता है कि वो अल्लाह से कुछ भी मांगे अल्लाह उसे दे दे,
یعنی اس کی دعا رد نہیں ہوئی. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی، صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے تھے. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ مسلم شریف میں آتا ہے، آپ نے خود حضرت عمر سے کہا کہ عمر، اویس ایسا شخص ہے کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بھی نکالتا ہے، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، عرش والا اسے فوراً پورا کر دے. اور تیری اگر اس سے ملاقات ہو تو تو اپنے لیے اس سے دعا ضرور کرو. حالانکہ حضرت عمر صحابی ہے، اور وہ صحابی نہیں ہے، وہ تابعی. اور صحابی بننے کا شرف اسے حاصل ہو سکتا تھا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں موجود تھا، لیکن دور تھا. مدینے آ سکتا تھا، آپ سے ملنے آ سکتا تھا، آپ کی زیارت کر سکتا تھا، اور صحابی ہونے کا شرف اسے حاصل ہو جاتا تھا. لیکن وہ اس سے محروم رہا، اور اس نے خود جان کر اپنے آپ کو محروم رکھا. اور اس کی وجہ اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائی، اس کی وجہ اس کی ایک بوڑھی ماں تھی. وہ بوڑھی ماں، وہ اگر یہ آتا ہے تو وہ پیچھے اکیلی، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس کی دلجوئی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اس کی محبت میں نبی کی زیارت کو قربان کر دیا اور ماں کو تکلیف نہیں دی. اللہ اس کے اس عمل پر اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مستجاب الدعوات کر. اب وہ زبان سے کچھ بھی نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے. میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، کچھ لوگ ہمارے اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ جہاد پہ چلا گیا، فلاں جگہ چلا گیا، اس کی بوڑھی ایک ماں ہے وہ رو رہی ہے گھر کے اندر، بوڑھا باپ ہے وہ رو رہا ہے، لیکن اس نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی، اس کی پرواہ ہی نہیں کی. روتا ہے تو روتا رہے، میں تو نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، جنت میرا انتظار کر رہی، شہادت میرا انتظار کر رہی. میں بولے ماں باپ کو دیکھوں یا جنت کو دیکھوں، وہ میرا فیوچر ہے. ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ دیں. اب آپ دیکھیے کہ اویس کرنی بوڑھی ماں کی خاطر ماں کی زیارت چھوڑ دیتا، ماں کی زیارت چھوڑ دیتا. اور میں اور آپ بوڑھی ماں کے لیے کشمیر جانا نہیں چھوڑ سکتے. یہ کون سی بڑی فضیلت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گلہ نہیں کیا، اس کا گلہ نہیں کیا کہ چونکہ یہ میری زیارت کو نہیں آیا اس کام میں نقصان ہو گیا، بلکہ آپ نے تعریف کی. اور عمر جیسے جلیل القدر صحابی سے کہا کہ اس سے دعا کروا. اور چنانچہ حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ شخص آیا، اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بتلائی تھی وہ نشانیاں اس میں سے نکلی. مینا میں موجود ہے، خیمے کے اندر ہے، ہانڈی پکا رہا ہے، اور حضرت عمر کو بتایا گیا کہ وہ جس کی آپ کو تلاش تھی وہ آ گیا. کیا اسے بلا کے لائیں آپ کی دربار میں؟ آپ نے فرمایا نہیں. جس شخص کی اللہ کی دربار میں اتنی بڑی قدر و منزلت ہے، عمر اس کو اپنی دربار میں بلوائے گا نہیں، بلکہ اس کے پاس چل کے جائے. خود گئے، پوچھا ایوکم اویس، ارے تم میں اویس کون ہے؟ کہا جی میں اویس ہوں. فرمائیے کیا خدمت کر سکتا؟ کہا میرا نام عمر ہے، میں مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین ہوں، میں بڑے عرصے سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. مجھ ناچیز سے آپ کو کیا کام پڑ سکتا ہے؟ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ صحابی رسول ہیں. تو حضرت عمر نے ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ اگر اویس تجھے ملے، وہ قرن سے آئے گا، اس کی کمر پر برس کا ایک داغ ہوگا، وہ کم ہوتے ہوتے 1 روپے جتنا، درہم جتنا رہ جائے گا. کیا ایسا ہے؟ اس نے دکھایا کہ بالکل ایسا ہے. اور اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، اس کی وہ خدمت کرتا ہے. انہوں نے کہا وہ اب فوت ہو گئی ہے، اسی لیے میں حج کے لیے آیا ہوں. تو کہا میرے لیے دعا کرو، اور دعا بھی خود بتلائی کہ دعا کیا کرو کہ اللہ عمر کے گناہوں کو
یہ ہے اللہ سے ڈرنا. دعا ہر صورت. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، گھڑیاں، لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جن لمحات میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اور بعض تاریخیں، بعض دن ایسے ہوتے ہیں جیسے 27ویں شب رمضان مبارک کی، یا 27ویں کہہ رہا ہوں، شب قدر، چاہے وہ 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو، 29ویں ہو، وہ یعنی وہ تہوار، خاص دن. اسی طرح جمعے والے دن مغرب تک ایک گھڑی، جمعے کے بعد سے ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا وہ گھڑی کون سی ہے. لوگوں نے قیاس لگائیاں. تو یعنی بعض اوقات ایسے ہیں، بعض تاریخیں ایسی ہیں، بعض ایام ایسے ہیں، بعض شخصیات ایسی ہیں، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ آپ وہ کام کریں. یہ طویل مضمون ہے، کسی دن زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو بھی چھیڑیں گے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ آپ کو کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے مانگے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ کہتے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے رسول کون سے موقع ایسے ہیں کہ جن پر دعا اللہ زیادہ قبول کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل آخر، یہ رات کا جو آخر والا پہر ہوتا ہے اس کا درمیانی حصہ، یعنی آپ تہجد کا وقت سمجھ لیں، فجر کی اذانوں سے پہلے گئے. رات کا آخر بھی ہے، اذانیں ہونے والی ہیں، اذان سے پہلے اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ ایسا حصہ ہے، فرمایا اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا. دوسرا فرمایا دبر الصلاۃ المکتوبہ، یہ جو فرض نمازیں ہوتی ہیں ان کے بالکل آخر میں، فرض نمازوں کے آخر میں. اس کے دو مفہوم مراد لیے جاتے ہیں کہ دبر صلاۃ کیا ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے. ایک مفہوم تو یہ لیا جاتا ہے کہ وہ سلام کے اندر ہے، نماز کے آخر میں ہے لیکن سلام کے اندر ہے، یعنی درود کے بعد سلام سے پہلے نماز کا بالکل آخری حصہ کہ اس میں آپ دعائیں کریں، اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا. اور ایک مفہوم یہ ہے نماز آپ کی مکمل ہو جائے، اب یہ نماز کا آخر ہے، اب اس کے بعد آپ دعا کریں. تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ فرض کے بعد قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ رب العالمین دعاؤں کو اس موقع پر قبول کرتا ہے فرض نمازوں کے بعد. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد. فجر کی نماز کب ہے؟ جب آپ نے 2 سنتیں پڑھ لی اور 2 فرض بھی پڑھ لی. اب آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی. فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص 3 دفعہ، فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص 3 دفعہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا کلمات 3 دفعہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، 3 دفعہ اگر کوئی شخص اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 4 بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. کب؟ فجر کے فرضوں کے بعد. اس کا محل بھی فجر کے فرض کے بعد بتایا. فجر کے فرضوں کے بعد اگر کوئی شخص ان کو 3 دفعہ پڑھتا ہے اللہ 4 بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. ان بڑی بیماریوں میں جو پہلی چیز ہے، ان بڑی بیماریوں میں جو پہلی چیز ہے جن سے اللہ محفوظ رکھتا ہے، وہ پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین اسے کوڑ سے محفوظ رکھتا ہے. کوڑ ایک اسکن کی بیماری ہے، جلدی بیماری ہے، پورا جسم اوپر موٹے موٹے گونبد سے نکل آتے ہیں اور کوڑھی بن جاتا ہے اور بد شکل بدصورت ہو جاتا ہے. یہ اسکن کی بڑی بیماری ہے. اس کوڑ سے اللہ محفوظ رکھتا ہے، فالج سے محفوظ رکھتا ہے جو پورے
जिस्म का आधा हिस्सा उसका मफलूज हो जाता है, चाहे दायां चाहे बायां। वो न हाथ काम करता है न पाँव काम करता है, उस हिस्से की न आंख काम करती है, आधा दिमाग उससे मफलूज हो जाता है, आधी जुबान उससे मुतासिर हो जाती है, पूरा आधा जिस्म। तीसरा अंधापन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अंधापन मिला, यानी जैसे आदमी तो वैसे बीना था, देखने वाला था, लेकिन जका या कोई बीमारी ऐसी आई कि उसकी बीनाई चली, अंधा नहीं होगा, अंधेपन से अल्लाह महफूज रखेगा। और चौथा, जुनून से अल्लाह रब्बुल आलमीन महफूज रखेगा। जुनून क्या है? पागलपन। ये दिमाग अल्लाह की बहुत बड़ी दिमाग। ये जो जानवरों से इंसान को जो चीज मुमताज करने वाली है वो अकल है। जानवर को अकल नहीं होती, इंसान को अकल होती, और इसी अकल की बुनियाद पर उसे हर चीज का सलीका होता है। कपड़ा कैसे पहनना है, खाना कैसे खाना है, सफाई सुथराई कैसे रखनी है, ये सब अकल से ताल्लुक है। वरना आप पागल को देख लें, उसकी नाक भी बह रही होगी तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे। गंदी जगह पर बैठा है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं। कपड़े पहने हैं या उतरे हैं, उसको इसकी कोई परवाह नहीं। वो मोहल्ले में है या अकेला है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तो ये दिमाग अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो 4 बीमारियों से अल्लाह महफूज रखेगा, लेकिन कब? ये भी फजर के फर्जों के बाद। ये रूहानियत की घड़ी है फर्ज के बाद। इसी तरह जो हमारे यहां नुक्ता नजर है दुआ के बारे में, एक ये है कि फर्ज के बाद दुआ सिरे से मांगनी ही नहीं चाहिए, बिदअत है, हराम। दुआ सिरे से मांगनी ही नहीं चाहिए फर्जों के बाद, ये बिदअत है, हराम। एक और दूसरा मौक़िफ़ जो ग़ालिबन अहनाफ का है वो ये है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, नमाज ही मुकम्मल नहीं होती है, दुआ मांग के फिर आ जाए, बड़े मुख्तसर मांगे लेकिन मांग के जाए। और ये दोनों नुक्ता नजर बातें, दोनों नुक्ता नजर बातें, ये कहना कि फर्ज के बाद दुआ मांगनी ही बिदअत है, हराम है, ये भी गलत है। और ये कहना कि ये लाजमी है, इसके बगैर नमाज ही मुकम्मल नहीं होती है, ये नुक्ता नजर भी है। तीसरा नुक्ता नजर ये है कि फर्जों के बाद दुआ तो बंदा मांगे लेकिन अपनी अपनी मांगे, अपनी अपनी मांगे, इज्तिमा ना करे, अपनी अपनी मांगे, इज्तिमा ना करे। और चौथा नुक्ता नजर ये है कि नहीं, इज्तिमा भी कर सकता है लेकिन ऊंची आवाज से दुआ ना करे, दिल में करे। ऊंची आवाज से दुआ ना करे लेकिन दिल में करे। और पांचवा और आखिरी जो सही मौक़िफ़ ये है कि दुआ फर्जों के बाद आप पर लाजिम नहीं और आप पर वाजिब नहीं और ना आप पर हराम। अगर आपका दिल चाह रहा है, मांगने को दिल चाह रहा है, आपके पास टाइम भी है, आपके पास वक्त भी है और आपकी कुछ जरूरतें भी हैं जो आप मांगना चाहते हैं सलाम के बाद, और फिर नमाज में सारी दुआएं अरबी में हैं, उर्दू में तो आप मांग नहीं सकते, न पंजाबी में न सिंधी में, और सारे आप अरबी नहीं हैं कि सुदैस की तरह वो वित्रों में दुआ करूं जो कर रहे हैं तो वो सारे भूसीनिया, चीचिनिया, कश्मीर, फलाना सारी दुआएं मिला के यहां भी लोगों ने नकल उतारी है, वो सारी दुआएं याद करनी है 1.5 घंटे की, 2 घंटे के पीछे सारे उगताए हुए तंग आए खड़े होते हैं रमजान में, अजीब मसला बना हो और बाकी तंग आए होते, और उस दुआ का कोई रत्ती बराबर भी फायदा नहीं है जिस दुआ को आप तंग आकर करें। दुआ का फायदा ही जब है जब आपका दिल चाह रहा हो, जब आपका दिल चाह रहा हो, आपकी ख्वाहिश हो, आपकी तलब। दुआ इंतहाई मुख्तसर और जामे होनी चाहिए। 2-2 ढाई घंटे की दुआ बत्तियां बंद करा के, ऐसा भी रिवाज है, बत्तियां बंद कराओ, बत्तियां बंद कराने के बाद 2 घंटे 2.5 घंटे की दुआ होगी। बाद जगह तो ऐसा रिवाज है, अब जैसे तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है रायगढ़ में, दूसरी जगहों पे, ये बड़े बड़े लोग चाहते हैं, ये जो नवाज शरीफ है, सदर है, फलाने हैं, ये क्या करते हैं, इज्तिमा में नहीं जाते,
وہ جو آخری دن دعا ہوگی اس میں شرکت کرے. اب وہ اتنی لمبی دعا ہوگی اس میں بڑی، بس وہ ان کے لیے ایسا ہے جیسے حج کر لیا، ان کے لیے ایسا ہے جیسے حج کر لیا. میرے بھائی اس طرح کی چیز نہیں. دعا آپ مانگے، اللہ ہر زبان جانتا ہے. نماز میں تو آپ مکلف ہیں عربی میں ہی مانگے، لیکن آپ کی کچھ ایسی ضروریات ہیں، ایسی ضروریات ہے جسے آپ صرف اپنی زبان میں ہی اللہ سے کہہ سکتے ہیں، اور وہ یقیناً آپ نماز کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں. البتہ نماز کے بعد آپ امام کے مکلف نہیں ہیں. یہ جو صحیح بات ہے کہ سلام کے بعد اگر امام کا دل نہیں چاہ رہا مانگنے کو اٹھ کے چلا جائے، اور مقتدیوں کا دل چاہ رہا ہے مانگنے کو وہ بیٹھ کے دعا مانگے، کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر امام کا دل دعا مانگنے کو چاہ رہا ہے وہ بیٹھ کے مانگ رہا ہے، مقتدیوں کا نہیں چاہ رہا اٹھ کے چلے گئے، کوئی حرج نہیں ہے. امام کو بھی گلا نہیں کرنا چاہیے کہ یار میں نے دعا مانگی، میرے ساتھ کسی نے بھی دعا نہیں مانگی. اور آپ کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، امام کی اپنی ضرورتیں ہیں. اب کسی کی کیا ضرورت ہے، کسی کی کیا ضرورت ہے، سلام کے بعد آج کو آزاد کر دیا گیا کہ آپ اپنی ہر ضرورت اللہ رب العالمین کے سامنے رکھیں اور اللہ رب العالمین سے مانگیں. البتہ یہ جو اجتماعی دعا ہوتی ہے اس میں انفرادی دعا کی نسبت قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں صرف ابھی اشارے کنانے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی ہونے والا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت اس اجتماع میں وہ لوگ بھی موجود ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ اس میں آمین کہہ رہے ہیں، بس ان کا ٹھپا کر دیا، اللہ نے دعا کو قبول کر. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس دعا کی نسبت جو دعا میں یہ کہوں اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرا رزق بڑھا دے، اللہ میری روزی میں برکت دے دے، اللہ میرے قرضے اتار دے، اللہ میری فلاں پریشانی دور کر دے، اس کی نسبت وہ دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے اگر میں یوں کہوں اللہ ہم سب کو بخش دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان فرما. یہ دعا اس انفرادی دعا کی نسبت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے جو میں نے سب کو شامل کر کے مانگی. پھر ایک دعا کرے اور دوسرا اس پر آمین کہے. حدیث میں آتا ہے، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جب دوسرے شخص کے لیے، اور ایسا شخص جو وہاں موجود نہیں، اس کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے. مثلا آپ کا کوئی عزیز ہے، کوئی رشتے دار، وہ یہاں نہیں ہے، آپ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوا، اپنے گھر میں ہے، یا اس کا شہر ہی دوسرا ہے، لاہور میں ہے، پنڈی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، امریکہ میں ہے، سعودیہ میں ہے، لندن میں ہے، کہیں بھی ہے. آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کو بدلائے بغیر آپ یہاں بیٹھے ہوئے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے. اچھا، منہ پہ آپ دعا کر رہے ہیں، یہ دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس میں خوشامد کا شبہ بھی موجود ہے. جب آپ کسی کے منہ پہ دعا کرتے ہیں، بھاگ لگے رہے ہیں، یہ ہو وہ ہو، اللہ تیرا بیڑا پار کرے، اللہ تجھے یہ کر دے، اللہ تجھے وہ کر دے، یہ اس کے معنی واللہ والا ہو سکتا ہے وہ مخلص ہو، لیکن امکان اگر 100% نہیں تو 1% امکان موجود ہے وہ ایسے اس کو کھلا رہا کہ میں تیرا بڑا خیر خواہ اور دل سے دعا نہ کر. لیکن جو بندہ پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے وہ 100% یقین ہے کہ اس کو اس سے کوئی تما نہیں، اس لیے کہ وہ سن ہی نہیں رہا. یہ خوشامد کیوں کرے گا، اس کو تو پتہ ہی نہیں. اب یہ جو پیٹھ پیچھے دعا کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے ساتھ جہاں وہ بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے. وہ دو کام کرتا ہے وہ فرشتہ. اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے. اب دیکھو اللہ بھی یہ اجتماع کرا رہا ہے. جب آپ دعا مانگ رہے ہیں، فرشتہ ساتھ مل کے دعا کر رہا، آمین کہہ رہا ہے، تو اجتماع ہو گئے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہو رہا ہے. فرشتہ دو کام کرتا ہے. ایک تو جو آپ دعا مانگ رہے ہیں اس پر وہ آمین کہتا ہے، اس پر وہ آمین کہتا ہے. اور دوسرا کام یہ کرتا ہے
جو دعا آپ نے اس کے لیے مانگی ہے وہ فرشتہ وہ دعا اللہ سے آپ کے لیے مانگتا ہے۔ یہ دو کام وہ فرشتہ کرتا ہے، اس لیے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان، حضرت عمر، عبداللہ بن عمر نہیں بلکہ خود حضرت عمر وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو دعا فرمانے کے بعد ہاتھوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے تھے، دعا مانگنے کے بعد ہاتھوں کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے تھے جب تک کہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر نہیں گھیر لیتے تب تک اسے چھوڑتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہاتھوں کو ایسے نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر نہ پھیرتے تھے۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے بھی چاہیے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ان کو ایسے نہیں چھوڑ کے چلا جانا چاہیے جس کے بعد سیاسی لوگ سیاسی مجالس میں وہ دعائیں کرتے ہیں، اور دعا بھی سیاسی ہوتی ہے، وہ مولوی بھی سیاسی ہوتا ہے اور سیاسی دعا کرا رہا ہوتا ہے، سب نے ایسے آتا ہے۔ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ دینے والا جب دیتا ہے، آپ جب کسی فقیر ہے آپ نے اسے کہا کہ چیز لے لے، اور اس کو پتا ہے کہ اگر میں ایک ہاتھ دوں گا تو تھوڑی چیز دے گا، اگر دونوں ہاتھ دوں گا تو اس میں کھجوریں زیادہ آئیں گی، ظاہر بات ہے وہ ایسے کرے گا، لیکن ایسے کبھی نہیں کرے گا، اس کو پتا بیچ سے گر جائیں گی۔ اب آپ کہیں گے کھجوریں تو گر جائیں گی لیکن دعا تو گرنے والی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن دعا ایک چیز ہے جو وجود رکھتی ہے، جو وجود رکھتی ہے۔ کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، مجھے بھولنے کا مرض لاحق ہے، اور بڑے شوق سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ یاد رہ جاتی ہیں کچھ بھول جاتی ہے، تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلاؤ، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے قمیص کے دونوں کنارے پکڑ کے اللہ کے رسول کے آگے جھولی پھیلا دی، جیسے کوئی شخص دامن میں کوئی چیز لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضا میں چلو بھرے، بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ایسے فضا میں چلو بھرے 3 دفعہ اس کی جھولی میں ڈالے، 2 دفعہ پھر آپ نے 3 دفعہ، پھر فرمایا ابو ہریرہ اب اس دامن کو اکٹھا کر کے سمیٹ کے اپنے سینے کے ساتھ ایسے لگائے۔ اس نے اس دامن کو پکڑا اور سمیٹا اور اپنے سینے کے ساتھ جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا ایسے اس نے مسل دیا۔ کہتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اللہ کے رسول کی زبان سے کچھ سنا ہو اور پھر میرے ذہن سے وہ بات محو ہو گئی ہو، نکل گئی ہو، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز بھول ہی نہیں سکا۔ اب اللہ کے رسول نے وہ کیا چیز ڈالی تھی اس کی جھولی میں، اس کے دامن میں کیا چیز ڈالی تھی؟ بظاہر تو ایسے خالی چلو بھر کے ڈال۔ تو دعا ایک چیز ہے اور اس کا وزن ہے۔ آج دنیا میں اس کے پیمانے نہیں ہے وزن کرنے کے، لیکن آخرت میں اس کا پیمانہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ فرمایا ایک بندے کی نیکیاں اتنی کم ہوں گی، گناہ اتنے زیادہ ہوں گے، دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا رکو، وہ جو فلانی گٹڑی رکھی ہوئی ہے وہ بھی اسی بندے کی گٹڑی ہے، یہ حالانکہ اس میں کوئی نیکیاں نہیں، نیکیاں ساری ڈل گئی، یہ گٹڑی اٹھا کے اس کے نیکی والے پلڑے میں رکھو۔ فرشتے رکھیں گے، جیسے وہ گٹڑی رکھیں گے اس کے گناہوں کا پلڑا ایسے اوپر ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا سارا جھک جائے گا، یعنی دوزخ میں جاتا جاتا جنت کا امیدوار بن جائے گا۔ خوش بھی ہوگا، حیران بھی ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے حیرانگی میں پوچھے گا یا اللہ میری نیکیاں تو میں جانتا ہوں، اس گٹھڑی میں کیا ہے جس نے میری نیکیوں کو بڑھا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اس گٹھڑی میں تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی اور ہم نے تمہیں اس کے بدلے دنیا میں کچھ نہیں دیا تھا، آخرت کے لیے محفوظ کر دیا تھا، آج یہ ان دعاؤں کا وزن ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، یعنی مسلمان کی دعا کسی شکل میں رائے گاہ جا ہی نہیں رہی،
یا تو اللہ وہ چیز آپ کو دے دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ تینوں صورتوں میں آپ کی دعا بیکار نہیں جا رہی۔ آپ کیوں لوگوں کو دعا سے روکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر اس طرح مسائل آپ عرض کریں گے کہ اب ممبر پر اللہ کے رسول کھڑے ہیں، میں نے کئی موقع پر بعض دفعہ یہ حدیث سنائی کہ ممبر پر کھڑے ہم خطبہ دے رہے، تو ایک بندہ آیا، اس نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی، آپ نے خطبہ روک دیا، وہیں آپ نے ہاتھ اٹھایا، اور صحابہ کو نہیں کہا کہ آپ ہاتھ اٹھاؤ، لیکن سب صحابہ نے جیسے آپ کو دیکھا ہاتھ اٹھایا، آپ کو دیکھا ہاتھ اٹھا لی، سب نے دعا کی، اور جمعے کے دوران ہی بارش ہونے لگ گئی، اور اگلے جمعے تک بارش ہوتی، اگلے جمعے تک بارش ہوتی۔ اب جب اہل حدیث بتاؤ تو کہتے ہیں یہ تو ممبر پہ مان لیا نا، مسلح پہ تھوڑی مان لیا۔ اللہ کے نبی نے حج بھی اونٹنی پر چل کے کیا، ہوائی جہاز سے نہیں کیا۔ بھائیوں، مسائل اس طرح عرض نہیں ہوتے ہیں، ہر مسئلے کے پیچھے اس کے پس منظر میں، اس کے شان نزول میں کوئی نہ کوئی ایک خاص واقعہ صحابہ کرام کی زندگی میں سے موجود ہے۔ پھر تو ہم اتنے پھنسے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جو دلیل پیش کریں گے، مثلا حضرت خولہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے خامن نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں اس پہ حرام ہو گئی، میرے لیے کوئی حل نہیں کر۔ آپ نے فرمایا یہ تو دور جاہلیت سے اسی طرح کی بات چلی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو تبدیل نہیں کیا ہے، اور میں شریعت ساز نہیں ہوں، میں تو وہی بات بتاتا ہوں تو اللہ مجھے بتاتا ہے، میں نہیں بدل سکتا ہوں۔ تو اپنے کاموں کے حرام بڑی روتی پیٹتی، وہ جب اللہ کے رسول نے ہر طرح سے اسے مایوس کر دیا، وہ گھر گئے، گھر جا کے مصلی بچھا کے بیٹھ گئے، جو اللہ کے دربار میں روئی، جو روئی، یا اللہ تیرا پیغمبر تو شریعت ساز نہیں ہے، لیکن تو شریعت ساز ہے نا، وہ تو میرے لیے مسئلہ نہیں بنا سکتا، لیکن تو خود مسئلہ بنانے والا، تو میرے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ جب اس نے اس یقین سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله۔ اور آج سارے مفتی یہی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، بہن کہہ دے، بیٹی کہہ دے، ایسے رشتے کا نام دے دے جو اس پر حرام ہے، تو یہ زہار کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جب تک 7 روزے مسلسل نہ رکھے بلا نہ کا، تب تک وہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب کوئی کہے کہ یہ تو خولہ کے لیے تھا، ہمارے لیے کیا؟ یہ مسئلہ تو خولہ کے لیے تھا۔ ہر مسئلے کے پیچھے اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی بات موجود ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو اللہ سے مانگنے سے نہ روکو، اور اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے حبیب، میرے بندے جب آپ کے پاس آ کر میرے بارے میں پوچھے، میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور، انہیں بتا دیجیے گا میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ آہستہ سے پکارے ہیں، دل میں پکارے، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے، رات کے سناٹے میں پکارے یا صبح کے سویرے میں پکارے، فرضوں سے پہلے پکارے یا فرضوں کے بعد پکارے، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور ان کو چاہیے کہ مجھ پہ ایمان لائیں، میری طرف پلٹیں، رشد و ہدایت والے بن جائیں، میری طرف رجوع کریں اور میرے پر ایمان لائیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا، قال ربكم ادعوني استجب لكم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکار کو، تمہاری فریاد کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی
وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں تکبر محسوس کرتے ہیں، مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، میرے آگے جھکنے میں عار محسوس کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ دن دور نہیں، ہم ان کو ذلیل و خوار کر کے رسوا کر کے دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے۔ تو لہذا دوزخ کی آگ سے بچنے کا یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین سے بار بار مانگیے، اس سے مانگنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب تیرا جی چاہے۔ بس آپ فرضوں کے بعد اس کو لازم نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے، نماز آپ کی سلام پر مکمل ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ دعا میں 2 بندے مل کر بھی مانگنا چاہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں، 3 بندے بھی مل کر مانگ رہے ہیں کوئی حرج نہیں، امام اٹھ کے جا رہا ہے کوئی حرج نہیں، امام مانگ رہا ہے مقتدی اٹھ کے جا رہے ہیں کوئی حرج نہیں، دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اسے حرام، اسے کفر، شرک، بدعت یہ فتوے آپ نہ لگائیے، بلکہ یہ سوچ کے مانگیے کہ ہماری ابھی بہت سی ضرورتیں اللہ رب العالمین کے ہاں باقی ہیں، اس لیے ہمیں 5 ٹائم اللہ رب العالمین سے مانگنا پڑتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔